بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی 2 میٹنگز ہوئی تھیں۔ تو پچھلی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن ایک 2 روزہ کانفرنس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے منعقد کرے گی اسلام آباد میں۔ اس کے لیے ہم نے ایک مقامی ہوٹل سے بات کی، لیکن اگلے دن اس ہوٹل نے بتایا کہ ہم پہ انتظامیہ کا دباؤ ہے اور ہم کانفرنس نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے مری روڈ پر ایک مارکی کے اندر ان سے بات کی، سارا معاملہ طے ہو گیا۔ اگلے دن وہاں پر جو مقامی اے سی تھے، مجسٹریٹ، پولیس، وہ آئی، کرکٹ ٹیم گزرتی ہے مری روڈ پر، تو اس لیے 2 مارچ تک کوئی بھی کانفرنس یہاں پر منعقد نہیں ہو سکتی۔ ہم نے وہ بات بھی مان لی، ہم نے کہا کہ ہم کہیں اور جگہ بندوبست کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے جہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے ایک اور مارکی کے اندر انتظام کیا کہ جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آج 4 بجے دوپہر کو جو انتظامیہ تھی، اے سی، پولیس کی نفری، مجسٹریٹ، وہ سب وہاں پر بھی پہنچے، ان کو کہا کہ آپ 2 مارچ تک کوئی کانفرنس نہیں کر سکتے، یہاں پر کوئی فنکشن نہیں کر سکتے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی جلوس نہیں تھا، یہ کوئی پتھراؤ نہیں تھا۔ اس کانفرنس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ملک میں آئین کی بات ہو سکے، ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات ہو سکے، اور ایک بند کمرے میں ہم نے میڈیا کو دعوت دی، ہر سوچ اور فکر کے لوگ جو میڈیا میں ان کو دعوت دی، ہم نے ملک میں دانشوروں کو دعوت دی، ہم نے وکلاء کو دعوت دی، بغیر کسی تفریق کے۔ سیاسی لیڈر پورے پاکستان سے وہاں پہ انہوں نے آنا تھا اور آنا ہے انشاءاللہ، اور وہ صرف اس بات پر کہ آج جس صورتحال سے، جس پریشانی سے، جس مشکل سے ملک دوچار ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ آئین کا راستہ ہے، وہ قانون کی حکمرانی کا راستہ ہے، وہ اس ملک کے عوام کی فلاح کا راستہ ہے، اور ملک کے مسائل کے حل کا راستہ ہے۔ یہ بات کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے ہیں اور وہ آئین کے لفظ سے گھبراتے ہیں، وہ قانون کی حکمرانی سے گھبراتے ہیں۔ آج کیا کوئی اس ملک میں قیامت آ جاتی اگر اس ملک کے سیاسی لوگ، اس ملک کے دانشور، وکلاء، میڈیا کے حضرات ایک کمرے میں بیٹھ کر ملک کے مسائل کے حل کا راستہ آئین میں اور قانون کی حکمرانی میں تلاش کرتے۔ یہ ایک کمزور حکومت کی دلیل ہے کہ وہ آج بھی ایک کانفرنس سے گھبراتے ہیں، وہ آج عوام کی رائے سے گھبراتے ہیں۔ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی، جہاں بھی ہو بات کی جائے گی، بات آئین کی جائے گی، بات ملک میں قانون کی حکمرانی کی جائے گی، بات ملک کی ترقی کی جائے گی، ملک کے مسائل کے حل کی جائے گی، جمہوریت کی جائے گی، ملک میں عوام کے رائے کے احترام کی جائے گی، عوام کے بنیادی حقوق کی جائے گی۔ یہی مقصد ہے اس کانفرنس کا، اور یہی
طریقے ہوتے ہیں, یہی کانفرنسیں ہوتی ہیں, یہی مکالمہ ہوتا ہے, یہی فورم ہوتے ہیں جہاں ملک کے اندر نفاق ختم ہوتا ہے, ملک کے اندر انتشار ختم ہوتا ہے. آج بدقسمتی سے حکومت صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان چیزوں میں بھی رکاوٹ بن رہی ہے, لیکن انشاءاللہ کل ضرور کانفرنس ہوگی. ہمیں میڈیا کو دعوت ہے, انشاءاللہ وہاں پر کھل کر بات ہوگی کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, آئین کا راستہ کیا ہے, ملک ہم نے کیسے ان غیر معمولی حالات سے نکالنا ہے. حامد رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تفصیل شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو بتلا چکے ہیں. میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر تو ہمارا جرم یہ ٹھہرا کہ ہم بلوچستان کے محروم طبقے کی بات کریں, ہم سندھ کے محروم طبقے کی بات کریں, ہم کے پی کے اور پنجاب کے محروم طبقے کی بات کریں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کریں, اور بہت سویلائزڈ مینر کے اندر جس طرح بیہیو کیا جاتا ہے اس طرح یہ بات کر کے ایک قومی چارٹر جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہیں, اگر یہ ہمارا جرم ہے تو پھر بے فکر رہیں, تسلی رکھیں. یہ جرم کل سرزد ہوگا. یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا تھا, آج انہی کی اولادیں اس ملک کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گی. آپ جو مرضی کر لیں, آپ جمہور کی آواز کو, عوام کی آواز کو, صحافیوں کی آواز کو, دانشوروں کی آواز کو, وکلاء کی آواز کو, تمام طبقات فکر کی آواز کو نہیں دبا سکتے. اگر آپ نے کل یہ رکاوٹ کھڑی مسلسل آپ کر رہے ہیں, عباسی صاحب نے بتلایا تمام رکاوٹیں ہیں, آج آپ نے سیل بھی کر دیا ایک جگہ کو, لیکن پھر بھی تسلی رکھیں. آپ کی تسلی کے لیے عرض ہے, بارش ہو, طوفان ہو, جو بھی ہو, کل یہ انشاءاللہ قومی کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو جی. سلمان بھائی. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں بات تو ضرور ہوگی, ہم بات کریں گے سندھ کے ہاری کے پانی کی, ہم بات کریں گے بلوچستان کے گمشدگان کی, ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو لہو لہان ہیں ان کی, آج پنجاب میں جو فسطائیت ہے ہم اس کی بات کریں گے. آج میں عمران خان سے جیل میں ملا ہوں, عمران خان کی آواز گونجے گی, قوم کی آواز بن کے عمران خان کی آواز گونجے گی. آپ اس کو خاموش نہیں کرا سکتے. یہ سہمی ہوئی حکومت, یہ ڈری ہوئی حکومت جو مرضی کر لے, پاکستان کے عوام کا فیصلہ اٹل ہے. پاکستان میں جمہوریت آئے گی, پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی, اور یہ تقاضا ہم کرتے رہیں گے. ہم میدانوں میں کریں گے, ہم بند کمروں میں کریں گے, لیکن یہ تقاضا ہم کریں گے, اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. کہ جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے, سلمان راجہ صاحب نے اور صدر صاحب نے بتایا کہ جس طرح کہ کل اور پرسوں کے لیے جو پاکستان بھر کے جمہوری قوتوں کو, وکلاء کو, دانشوروں کو اور صحافی حضرات کو اکٹھا کر کے اس ملک میں جو صورتحال اس وقت بنی ہے حکمرانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, جو دو صوبے سے خصوصاً بلوچستان اور پختونخوا کے 80% نوجوان جو ان حالات کی وجہ سے یہ جبر اور ظلم بربریت کے خلاف ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں جو اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا, آج بھی حکمران ان حالات سے, ان صورتحال سے اور اپنی اس کرتوتوں سے سبق نہیں سیکھ رہے. اور ایک ایسی جمہوری عمل جو ابھی تک کوئی اعلان نہیں تھا, اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے یکجا ہونا تھا. کل ہم اپنے خان صاحب محمود خان اچکری صاحب کے سربراہی میں 3 روزہ دورے پہ سندھ میں گئے. سندھ کے تمام سیاسی جماعتوں نے اس کانفرنس میں شرکت کو قبول کیا اور یہی سمجھا کہ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا, اور اس ملک میں ایک جمہوری اور اصولی عمل کو رواں رکھنے کے لیے ایک جیتی کی ضرورت ہے. لیکن حکمران جو ہے اس کے راستے میں جو روڑے اٹھارے جا رہے ہیں, ہمارے اکابرین سے یہی جو اعلان ہوا, کل یہ ہماری یہ کانفرنس کل اور پرسوں ہوگی, ہر صورت میں ہوگی, اور انشاءاللہ
یہ اس ملک کے جمہوری قوتوں کو یہاں کے وہ تمام جن قوتوں کو ہم نے دعوت دی اس کو ایجا کرنے میں ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت سادہ طور پہ واضح ہو گیا ہے کون ہے جو آئین کی حکمرانی سے خوف زدہ ہے، کون ہے جو قانون کی سربلندی سے خوف زدہ ہے۔ ہم جب آئین اور قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی ساری اکائیوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے اس سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کا اپنی اسٹیٹ کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو آئین کی سربلندی سے خوف ہے، قانون کے اوپر خوف ہے، تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پسند اور قانون کو جو ہے وہ اوبے کرنے والی قوتیں انشاءاللہ تعالی کل میدان کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، اپنی وہی جو آئینی حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کو جس میں سوسائٹی کے تمام طبقات شریک ہیں، ہم ہر صورت اس کانفرنس کو کریں گے اور یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ جو پاکستان بچانے کا بیانیہ ہے، اس بیانیہ کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر ہمارا کنسنسس ہے، اور اس ذریعے سے اگر کوئی ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو وہ ایکسپوز ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے خلاف کام کرنے والی قوتیں ایکسپوز ہوں اور قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی طاقتیں میدان کے اندر اپنا حقیقی چہرہ دکھائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ نہیں کہنا بھائی، آئی سپورٹ وٹ ایور میرے ساتھی نے کہا ہے، 100% ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ روایات ہم نے توڑنی ہے کہ 144 کی خلاف ورزی پہ تو آپ لوگوں کو گولیاں ماریں، الیکٹڈ وزیر اعظموں کو یا پھانسی چڑھائیں یا ہر ایک کو جیل کی ہوا کھلائیں، اور جو آئین کو پھاڑتے ہیں، جو آئین سے کھیلتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں ہو۔ یہ روایت اس اتحاد کو قبول نہیں ہے۔ ہم نے ان قوتوں کو جو آئین کو نہیں مانتے، ہم بالکل یہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہونا، ان کے خلاف بغاوت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم وہ باغی ہیں جو ملک کے باغی نہیں ہیں، ہم ان قوتوں کے باغی ہیں جو اپنے ملک کو اپنی مرضی، کرپشن، مار دھاڑ، خرید و فروخت سے چلاتے ہیں۔ یا میرے بھائی خاقان عباسی سے منہ سے ایک لفظ نکلا، یہ حکمران اپنی حکمرانی ناجائز حکمرانی، یہ ناجائز حکمران، ہم گلی گلی میں ان کا کالی جھنڈیوں سے استقبال کریں گے، اور اگر میں مجبور کیا گیا، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، ہم اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بالکل مجبور ہیں کہ ہم اس اسمبلی کے خلاف اپنی لان پہ زیادہ قوت، زیادہ طاقت پارٹیوں کی، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کی ہے، ہمیں 45 والوں کی اپنی اسمبلی بلانی ہوگی۔ ہم وی آر دا جینوئن ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف پاکستان۔ ہم وہاں نہیں، لان میں بیٹھ کے اسی دن یہ فیصلہ کریں گے جینوئن قومی اسمبلی کے ممبران کہ پی کا ایکٹ ہم نے ختم کر دیا، دوسرا امینڈمنٹ ہوگا، 26ویں ترمیم ختم، 5ویں تیسری تضمین ہوگی، جو آئین کے بغاوت کرتا ہے وہ غدار ہے، اس کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔